اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ضروری باتیں 10 محرم الحرام کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو کون سے اعمال وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون سے اعمال ہے وہ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال یعنی 4 اعمال ایسے تھے کہ کبھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان میں سے پہلا عمل وہ عاشورہ کا روزہ ہے، دوسرا عمل یوم ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ کے روزے ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے۔ تیسرا عمل کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور چوتھا عمل کہ فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 4 چیزیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور محرم کے متعلق وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اس کی اہمیت، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود مدینہ وہ روزے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کی کیا اہمیت، اس دن کی اہمیت خصوصیت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دلائی 10 محرم کو، اور اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اس 10 محرم کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس 10 محرم کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ لوگوں کے نسبت زیادہ ہے، تو ہم کیوں روزہ نہ رکھے؟ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو مشابہت ہے یہود کے ساتھ، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی رکھتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ ان کی مخالفت ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 روزہ رکھوں گا۔ تو علماء نے اس کے 2 قول بیان کی ہے۔ پہلا مطلب اور قول یہ ہے کہ اگلا جب سال آئے گا تو اس میں ہم صرف 9 ذی الحجہ کا 9 عاشورہ کا روزہ رکھیں گے اور 10 محرم کا نہیں رکھیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس دوسرے قول کو علماء کرام نے لیا ہے۔ اس 10 محرم الحرام کے دن ایک اور عمل بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ جس نے 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں فراخی کی، اللہ رب العزت پورے سال اس کے خرچ میں فراخی کر دے گا۔ اور مشائخ کرام نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ 10 محرم کو انہوں نے اپنے اہل عیال کے اوپر خرچ کیا، یعنی عام دنوں میں انہوں نے عام سا کھانا کھانا تھا، مثلا دال آلو، تو 10 محرم کو انہوں نے کوئی خاص چیز بنا کے وہ کھایا، تو انہوں نے مشاہدہ یہ کر دیا کہ پورے سال اللہ رب العزت نے ان کے خرچ میں فراوانی کر دی۔